پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو، اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے والے کون؟ وہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لانے والے اور توبہ کرنے والے ہیں، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے سورہ نصر کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے گی تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سیرات الجنان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور تم دیکھو لوگوں کو کہ پہلے وہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا پھر خاص فتح مکہ مراد ہے۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات: نمبر 1، صحابہ کرام کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی سب شامل ہیں۔ یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے، یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلتے آئے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے گئے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو دیکھے بغیر آقا کریم کی مبارک حیات طیبہ ظاہری زندگی یہ ختم نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں مقام منا پر نازل ہوئی۔ یہاں پر میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک اور خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری اور بڑی رحمت والی صفت کو بیان کیا گیا ہے، وہ ہے اللہ کریم کا توبہ قبول فرمانے والا ہونا۔ وہ رب کریم ہے جو تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا انہو کان غفارا، وہ غفار بھی ہے۔ تواب اور غفار یہ معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس میں مبالغہ کے صیغے بنتے ہیں فعال وزن پر، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بندہ توبہ کرنے والا بنے۔ اور پھر قرآن کریم میں جو تائب ہوئے، جنہوں نے توبۃ النصوح والے جو ہوئے، یعنی ایک انداز میں توبہ کی تو اس کو توبۃ النصوح سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، پھر وہ قبول بھی فرماتا ہے اور پھر عزت بھی عطا فرماتا ہے، پھر تعریف بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب کریم ایسی شان والا، ایسی عظمت والا، ایسی قدرت کاملہ والا ہے کہ وہ قیامت میں اپنی ذات سے جو رجوع لانے والے ہیں، اللہ کریم کی ذات کی طرف جو رجوع لانے والے ہیں اور مالک کی بارگاہ میں جو توبہ کرنے والے ہیں، ان کی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی پذیرائی بھی فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم لے کر کے آج آگے چلیں گے۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں آگے اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ کیا
ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اور نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نا توبہ کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، نا توبہ کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، اور اس طرف روضے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی
جنت کی پیاری 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 اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بابا ہو رہی ہے دونوں عالم ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بابا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بابا اور پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا سگانے کو سے اتنی سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا کیا ہی سبزہ شفاعت ہے تمہاری بابا قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امام اہل سنت کا بڑا پیارا کلام ماشاء اللہ سنا اور شاہ زیب بھائی نے کمال فرمایا ہے ماشاء اللہ. تشریف لائے تو میں نے پوچھا کون سا کلام پڑھیں گے تو پھر فرمایا بتایا تو میں نے کہا اس کو اگر اس انداز میں ہو جائے تو ماشاء اللہ پھر اس کو لیا اور اللہ برکت دے. بہت اچھا لگا مجھے, آپ نے میری بات رکھی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی بات رکھے, اللہ برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں راحتیں مقدر بنائے. توبہ کرنے والے, یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. ہمارے استاد ہیں, استاد العلماء ہیں بلکہ حضرت مولانا محمد آصف اتاری ادام ذلہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. استاد صاحب سے بھی اس موضوع پر جو ہے وہ بات کریں گے. عابد مدنی بھائی ہیں ماشاء اللہ, عابد بھائی ہمارے مدنی چینل کے فائنل مفتش ہیں اور سینئر فائنل مفتشین میں ماشاء اللہ شمار ہوتا ہے عابد بھائی کا. یہ بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. خالد بھائی بھی پروگرام میں شامل ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. میں صرف توبہ کا جو ایک معنی بیان فرمایا ہے امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے, میں وہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. میرے ہاتھ میں ہے رسالہ قشیریہ اور اس میں فرمایا ہے فالتوبۃ, توبہ یہ ہے الرجوع اما کان مذموما, کہ وہ جو بری چیزیں ہیں ان سے بندہ رجوع کرے. ٹھیک ہے جی. فی شرعی, جو شرع میں شریعت جن کو بری چیزیں کہتی ہے, یعنی جو گناہ ہیں ان سے بندہ رجوع کر لے, ان سے بندہ اپنا رخ پھیر لے. کس طرف؟ فرمایا الا ما ہوا محمود فیہ, جو شریعت کو باتیں پسند ہیں ان کی طرف اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لے. یعنی جو شخص گناہوں سے اپنا رخ نیکیوں کی طرف پھیر لے تو یہ شخص وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے.
توبہ کی شرائط بھی بیان ہوتی ہیں استاد، اس پر بھی آئیں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اس پر آ جائیں کہ آخر توبہ کی ہم قرآن پاک میں آیات بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے، تواب بھی ہے، اس کے صفاتی نام میں سے دیکھا جائے تو تواب بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو وہ رحم فرمانے والا بھی ہے، رحمان دنیا والآخرہ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کون سی ہیں کہ جو توبہ کی طرف انسان کا ذہن ہی نہیں بننے دیتی؟ آنا تو دور کی بات ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہمیں جو ہے وہ توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم جس انداز میں جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہی درست ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو ایک شعور کی کمی ہے، ایک نالج کی بھی کمی ہے۔ صحیح۔ اگر ٹریفک سائن آپ نہیں سمجھتے اور روڈ پر وہ علامت آ گئی کہ آگے خطرہ ہے، جی، تو جس کو اس سائن کی سمجھ نہیں ہے وہ تو چلتا رہے گا، اسے خطرے کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کو شعور نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اور جس کو شعور ہے ہاں جی، وہ اس علامت، اس بورڈ کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لے گا، رک جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کے انجام سے غافل، ہے، غفلت ہے یا پھر عدم علم ہے، یا تو تفصیلاً پتہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی بنا پہ ہمیں سزا کیا ملنے والی ہے۔ ٹھیک۔ یہاں تک آیا کہ فحش کلامی کرنے والوں کی سزا یہ آئی، گالم گلوچ جو دیتے ہیں، کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی بو آئے گی، ان سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنمی بھی چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون آ گئے، ہے۔ اس قدر۔ اب مختلف گناہوں کے مختلف انجام اور مختلف سزائیں بیان کی گئیں، تو انسان اگر وہ گناہ کرے اور اسے یہ پتہ ہو کہ اس گناہ کا انجام کیا ہے، تو وہ شاید یہ سوچ کر اس گناہ سے رک جائے گا، اگرچہ اس کا دل چاہ رہا ہو، مجبوری ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، گناہوں کے انجام سے غفلت ہونا، یہ بھی ایک سبب یہ ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انجام سے غفلت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کو آج نقد کل ادھار۔ صحیح۔ تو جو اس کو ہاتھوں ہاتھ چیز ملتی ہے، سزا یا جزا، اگر اس کو جزا ملنے والی ہے، انعام ملنے والا ہے، ریوارڈ ملنے والا ہے، تو یہ فوراً کوشش کرے گا اس کام کے لیے۔ اور اگر اس کو سزا ملنے والی ہے، اسکول کالج کے اندر یا اسکول کے اندر اور دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر، استاذ ظاہر ہے کہ مارے نہ، لیکن صرف مار کی دھمکی دے یا کوئی ایسا اس کو مارے نا جی، بولے پہ تمہارا داخلہ نہیں جائے گا، تمہاری حاضری نہیں ہوگی، داخلہ نہیں جائے گا، آپ کا داخلہ ایڈمیشن نہیں جائے گا، نہیں بھیجیں گے۔ ہاں جی، یا پھر یہ کہ ان کو صرف اتنا کہہ دے کہ آپ کو باہر برآمدے میں جی، سزا کے طور پہ کھڑا کر دوں گا جی، اور ایک ہاتھ اوپر کروا دوں گا۔ اب جب وہ باہر کھڑا ہو کر ہاتھ اوپر کرے گا اور آنے جانے والا اس کو دیکھے گا کہ اس کو کیا ہوا، اینو کی بڑھیا، جی، تو وہ پھر پتہ چلے گا سزا۔ اب آپ کو پتہ لوگ چوکتے نہیں اور وہ بعد میں بھی اس کو جتائیں گے اور اس کو تانا بھی دیں گے، اچھا آج آپ کو سزا ملی ہے۔ اس سزا کا تصور کر کے جی، بھی وہ طالب العلم جو ہے اپنی سستی دور کرنے پر، اپنی حاضری پنچول کرنے پر اور اپنا جو بھی اس کی کمزوری وہ دور کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو انسانی نفسیات فوراً ریوارڈ جو ملے نا اس کے اوپر تو سٹرگل کرتی ہے، جی، اور ریوارڈ ذرا تھوڑا لیٹ ملنا ہو۔ جی، اب گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن ہمیں کنفرم نہیں ہوتا، کیونکہ بخار کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں یہ بھی آیا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی اس پر مبتلا آزمائش یہ ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، لیکن ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ عاجزی تو یہی کرنی چاہیے کہ انسان پر مصیبت آئے تو وہ یہی سمجھے کہ میرے اعمال کی شامت ہے، ٹھیک، یہ شامت نفس کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے۔ تو اب یہ جو اینڈ ہے، جی، آخرت، اس کے اندر جب سزاؤں کا لکھ دیا کہ دنیا میں اگر بچتے بھی رہے اور توبہ کیے بغیر، یعنی اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ سلمان بھائی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک
فرحت محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ الحمدللہ میں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا. صحیح. بڑا خوش ہوتا ہے وہ، اس کو نیٹ اینڈ کلین سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، کہ میرے اوپر کسی کا بوجھ نہیں ہے. صحیح. اسی طرح سے وہ یہ کہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی، وہ اپنا بڑا طریقے سے بتائے گا کیونکہ رشوت لینے کی سزا مجھے نہیں ملے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب اس کو سزا سے وہ ہو جائے عابد بھائی، سزا اگر اس کو پتہ ہو کہ مجھے ملنی کیا، یہ احساس ہو جائے، شعور ہو جائے، لیکن آخرت چونکہ دور ہے تو وہ دور کی چیز کی وجہ سے نفس اس کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کو اس قسم کے جملے سجاتا ہے کہ دیکھی جائے گی، یا پھر اس طرف آنے ہی نہیں دیتا. اگر صحیح معنوں میں وہ اس طرف آ جائے جی کہ مجھے اس کی سزا کیا ملے گی، تو وہ سوچ سوچ کر ہی شاید دبلا ہو جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے. اللہ یہ انجام سے غفلت ایک سبب ہے. اللہ بچائے. اور بسا اوقات دنیاوی وجہ سے بھی آپ ذرا دیکھیں، جو استاد صاحب نے جس ایک پوائنٹ کو لیا ہے جی انجام سے غفلت، فی الفور اس کا نتیجہ اس کو نہیں دکھ رہا ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو اس کو کہتا ہے جناب آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، اب آپ کو دل کا مسئلہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، یہ نہیں کھائیں، یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ دنیا سے جا سکتے ہیں، آپ کی جان چلی جائے گی، اور آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی. ایک فرض کریں کہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اور ایک یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اس کے باوجود بندہ فوراً ڈر جاتا ہے، حالانکہ اس کے انجام کو بھی دیکھا نہیں ہے اس نے کہ ایسا ہو جائے گا، دیکھا نہیں ہے اس نے، لیکن دنیا کے ڈاکٹر کے صرف کہنے کی وجہ سے کہ یہ ہو سکتا ہے تو مبتلا ہو سکتے ہو اس بیماری میں اور جان جا سکتی ہے، وہ انجام چھپا ہوا ہے حالانکہ اس کے، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں رک جاتا ہے، اس سے ڈر جاتا ہے. صحیح. تو اللہ اس کے رسول نے بھی تو چیزوں سے روکا ہے. جی بالکل. جن چیزوں سے روکا ہے یہ تمہارے ایمان کو برباد کر سکتی ہیں، یا تمہارے آخرت کو خراب کر سکتی ہیں. اب اس کا انجام اگرچہ بعد میں دیکھے گا بندہ جس نے ایسا کیا، لیکن اس سے بچنا تو ضروری ہے نا. جی بالکل درست فرمایا. اور آپ دیکھیے ہماری قرآن کریم میں بھی رہنمائی ملتی ہے خالد بھائی، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، جس کام سے روکا ہے اس سے رکا جائے. یہاں صدر ایک اور بڑی بات ہے کہ آپ نے سزا کی بات کی، قید ہے، اللہ قید سے بچائے، آمین، دنیاوی قید سے بھی بچائے. آمین. میں نے قیدیوں کے حالات اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے اور ماحول بھی قید کا جو ہے وہ دیکھا ہے. ایک عجیب دہشت ہے اور ایک عجیب ویرانی اور اداسی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ میری زندگی کے اگر آپ بنائے نا جی، میں تو اس کے دو فریز بنا سکتا ہوں. ایک وہ جب میں جیل کے باہر تھا، اور ایک وہ جب ہم مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ان دیواروں سے اندر گئے تھے، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ بھئی اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی بس یہ ریکارڈنگ مطلب 1.5-2 گھنٹے کا کام ہے، 3 گھنٹے کا کام ہے، تو یہ کر کے ہم نے اس کو نپٹا کے واپس ہی آنا ہے، باہر ہی آنا ہے. لیکن وہ جو وقت گزرا ہے میرا وہاں پر، میں سر آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پھر ایک تو یہ ہے جس کا عارضی طور پہ گزر رہا ہے، پھر ایک وہ ہے جس کا پنشمنٹ کے طور پہ گزر رہا ہے، اور پھر ایک وہ ہے کہ جس کا بس وقت ہی گزر رہا ہے. بھئی انڈر ٹرائل ہے، بس چل نہیں رہا ہے. بھئی 2.5 سال ہو گئے، کیا ہے جی انڈر ٹرائل ہی ہے، نہ اس کی سزا جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے، نہ اس کی سزا ہوئی ہے، نہ وہ کنوکٹ ہوا ہے، نہ وہ مطلب بری ہوا ہے، کیا نظام چل رہا ہے. یعنی دنیاوی جو قید کی زندگی ہے وہ ہی اتنی جو ہے وہ لرزا ترسا دینے والی ہے کہ اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. حالانکہ یہ قید وہ ہے کہ اس قید کے اندر وہ سزائیں جو جہنم کی بیان کی جاتی ہیں. ہاں جی. اس کو سانپوں کے ساتھ نہیں رہنا پڑتا، بچھوؤں کے ساتھ نہیں رہنا پڑتا، آگ میں نہیں رہنا پڑتا. جی. جسٹ اس کو کٹ آف کر دیا گیا معاشرے سے. ہاں جی. کٹ آف کرنے کے بعد اس کو ایک 4 دیواری کے اندر بند کر دیا گیا کہ آپ اب باہر نہیں جا سکتے. ہاں جی. اور یہ کھانے کو بھی ملے گا. آپ دیکھیں جی، یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، میرا جو تجربہ ہوا تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم تو کھانا مطلب وہ سب قیدیوں کے لیے کوئی نظام تھا، عید کا دن تھا میرا خیال ہے، ہاں جی، تو وہ کھانا بھی سب کے لیے، کھانا بھی اسپیشل تھا، سالن بھی تھا، چاول بھی تھے، کچھ میٹھا بھی، میرا شربت وغیرہ بھی تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. یعنی یہ بھی مل رہا ہے. اچھا ایک تو میں نے جو ہماری طرف سے مطلب یہ تھا، ایک مجلس کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کے علاوہ بھی
پانی بھی پینے کو ملتا ہے وہاں، میٹھا پانی پینے کو ملتا ہے، ایسا نہیں کھارا پانی پینے کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ پنکھا بھی اوپر لگا ہوا ہے، وہ بھی جب بجلی آئے گی تو وہ بھی چلے گا، اور پھر اس کا بٹن آن کریں گے تو چل پڑے گا. پینے کو پانی ہے، کھانے کو کھانا ہے، پھر اس کے علاوہ جو بندے کو اور جو ضروریات ہیں اس کا بھی کوئی نظام قضائے حاجت وغیرہ معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی. لیکن آپ دیکھیں اتنی سہولیات کے باوجود اس سے بندے کو خوف زدہ، مجھے تو خوف آ رہا ہے، اللہ یہ خوف دلا کے رکھے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور رب کریم ناراض ہو گیا اور جہنم کی سزا کا حکم ہو گیا، اور اللہ نہ کرے سارا ایمان ہی برباد ہو گیا، تو پھر کہاں جائے گا بندہ؟ وہاں سے چھڑا بھی نہیں سکتا اپنے آپ کو، جیل سے بھاگ جائے گا. یوں بھی ہے دنیاوی جیل سے بندہ فرار بھی ہو سکتا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے، مجرم بھاگ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے تو پھر کوئی بچ بھی نہیں سکتا نا. وہی بات ہے کہ وہ قانون توڑا جو دنیا کا قانون، ہاں جی، اس کے توڑنے کے جرم میں اس کو سزا ہوئی. رب عز و جل کا قانون توڑا، اس کی اطاعت نہیں کی، اس نے جس کام سے روکا تھا اس سے رکے نہیں اور گناہوں میں مبتلا رہے، تو اب ہے جہنم کی سزا کی وعید ہے اس کو. جی اور جہنم کی سزائیں ایسی ہیں کہ ان میں سے سب سے جو کم سزا بیان کی گئی جی وہ یہ ہے کہ اس شخص کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا جو دماغ ہے وہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا. یہ کم سے کم سزا ہے. جی اور پھر دنیا کی آگ جہاں جلتی ہے وہاں پر وہ یعنی سرخ ہوتی ہے، روشن کر دیتی ہے ارد گرد کو. جہنم کی آگ سیاہ ہے، اور پھر جہاں کے نسبت 69 ٹائم زیادہ تیز ہے، وہ 70 میں ایک کم، جی اور بعض روایات میں 70 گنا بھی آیا. تو وہ یعنی یہاں پر اگر خالی وہ جو دیا ہے یا موم بتی ہے اس پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ ہماری قوت برداشت کیا ہے، مطلب تھوڑا سا رکھیں، زیادہ رکھیں گے تو جل نہ جائے، صرف ایک آزمائش کے لیے، اس کی تپش آپ برداشت نہیں کر سکیں گے زیادہ دیر. تو جہنم کی آگ کی سزا کیوں کر برداشت ہوگی؟ ہم اپنی نزاکت کو دیکھیں، ہائے ہائے ہم اپنی بے بسی کو دیکھیں. اللہ. اور جو شخص بے بس ہو، جو شخص کمزور ہو، اس کو پتا ہو کہ اگر میں یہ جرم کروں گا اور مجھے ایسی سخت سزا ملے گی، اس کو تو اس جرم سے کوسوں میلوں دور رہنا چاہیے. جی لیکن وجہ کیا ہے سلمان بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی لذت نے نفس پر غلبہ کر رکھا ہے. ہائے ہائے. کہ گناہ کو لذت میں ایسے کھو گئے کہ اب اس کو اگر عادت پڑ گئی ہے نا فلمیں ڈرامے دیکھنے کی، گانے سننے کی، یا کچھ اور غیبتوں کی جس کو عادت ہے، چغلیوں کی جس کو عادت ہے، رشوت کو جس کو عادت ہے، سود کے معاملے میں جو پڑ گیا، جی اب یہ اس سے چھوٹ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس نے اس پر غلبہ کر لیا، لذت نے غلبہ کر لیا. یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیے جی تو میری زندگی تو بالکل اداس اور ویران ہو جائے گی. توبہ. اس میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے دنیا ویران ہو جاتی ہے. تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے، جی وقت ان کا بھی گزر رہا ہے، زندگی وہ بھی بسر کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اداس ہیں یا ان کا صبح ہوتی ہے تو شام کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور شام ہوتی ہے تو صبح کرنا مشکل ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک مصروف زندگی، بلکہ مصروف ترین زندگی گزارتے ہیں، اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور خوشحال بھی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کو نفس نے یہ کہاں لگا دیا ہے اس طرف کہ آپ اگر یہ گناہوں کو چھوڑیں گے، غیبتوں والی محفلوں کو چھوڑ دیں گے، بری محفلوں کو چھوڑ دیں گے، اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کی زندگی بے رونق ہو جائے گی، اداس ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ چھوڑ کر دیکھیے، آپ کو جو گناہوں کی لذت سے ہٹ کر جب آپ نیکیوں کی طرف آئیں گے، پھر نیکیوں کی جو لذت ہے وہ جو آپ نے ابھی چکھی نہیں ہے صحیح معنوں میں، تو وہ لذت آپ کو ایسی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پھر اسی لذت میں گم ہوتے 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 پھر آپ اس دنیا سے جب جائیں گے، پھر آگے ہوں گی جنت کی نعمت. واہ واہ سبحان اللہ. جنت کی وہ نعمتیں یعنی ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے کما حقو کہ اس کی نعمتیں ہوں گی کیسے. ہاں وہاں پہ جو جانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ روایات آئیں، وہ جا کر کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے جیسا دنیا میں تھا کسی بھی پھل کے بارے میں. لیکن جب کھائیں گے تو اس کے اندر ایک ہی پھل میں کئی طرح کے ذائقے جب ان کو فیل ہوں گے، پھر پتا چلے گا کہ دنیا کا پھل اور تھا
اور آخرت کا پھل اور ہے، اور واہ دنیا واہ کی واہ، نعمتیں تو کھا لی، ہاں اب کھانے کے بعد بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد چورن پکی ڈھونڈتے ہیں، اللہ اکبر، اور جنت کی نعمتیں ہاں جی، ایک خوشبودار ڈگار آئے گی ہاں ہاں ہاں، اور سب ہضم ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے جی، سبحان یہ اللہ، جنت کی نعمتیں، وہاں پہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں۔ لوگ طرح طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم چشمے بہتے ہوئے دیکھیں، پہاڑوں کا سبزہ دیکھیں، ٹھیک ہے، نیتیں اچھی ہوں تو یہ بھی صحیح ہے، دیکھ لیں، اللہ کی قدرت کے نظارے اگر دیکھنے کی واقعی نیت بنے تو۔ ہاں جی، باقی تو ظاہر ہے کہ وہ نہ ثواب نہ گناہ، جب تک کہ گناہ کی کوئی صورت نہ بنے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھنے کے لیے کتنا للچاتے ہیں جی، کہ یار وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، آگے بتاتے ہیں لوگ، یار ہم بھی جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو جنت کی امیجن ہی نہیں کر سکتے ایسی بات، کہ وہاں پر جو بیان کیا گیا نا کہ وہ گھر کے اندر سے بعض اوقات وہ چھوٹی چھوٹی وہ بنا لیتے ہیں پانی کی گزرگاہیں، جی، اور بڑے نئے نئے قسم کی وہ آئیڈیاز لا کے جناب تجربے کرتے ہیں۔ جنت میں بھی پانی جو ہے وہ اس طرح سے گزرے گا، خیموں وغیرہ کے اندر سے بھی، گھر کے اندر سے بھی، محلات کے اندر سے بھی، کیا بات ہے، یعنی جو آپ سہولت، جو آپ عیش و عشرت تصور کر سکتے ہیں وہ جنت میں ملے گی۔ تو اب دو چیزیں ہیں، اگر آپ اپنی اسی بے ڈھنگی چال، اسی روٹین کو جاری رکھیں گے گناہوں کی، تو اس کے لیے وعید ہے کہ جہنم کی سزا ہے، جہنم کی قید ہے۔ اللہ، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور توبہ کر لیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہائے ہائے، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، حدیث پاک ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جی، جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، تو وہ گناہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر رب کی رحمت سے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے آج کے فیصلے کا انعام جب اس وقت دیکھیں گے، پھر رشک آئے گا کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، اور اگر آج فیصلہ کرنے میں ناکام ہو گئے، توبہ کرنے میں ناکام ہو گئے اور توبہ کرنے میں تاخیر کی، یہاں تک کہ موت آ گئی، تو پھر کہیں وہ نہ ہو کہ پچھتانا پڑے، ہائے، کاش ہم توبہ کر لیتے، کاش ہم ربی نے- لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ بھی ایک وقت ہوگا کہ بندہ رب سے کہ یا اللہ تو انہوں نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں نیک بندہ بنتا اور صدقہ کرنے والوں میں سے ہوتا، تیرا ذکر کرنے والوں میں سے ہوتا، پھر وقت نہیں ملے گا، ابھی وقت ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم رجوع لے کر آئیں۔ عابد بھائی کچھ دیگر بھی آیات اور احادیث کے حوالے سے توبہ کی اہمیت پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کسی سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کی توبہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر آپ نے اس طرف جب منہ کیا تو آپ کی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے دیگر جو دروازے ہیں وہ بند ہوتے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، بند ہوتے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، لیکن جو توبہ کا دروازہ ہے اس پر ایک فرشتہ ہے جو ہمہ وقت کھلا ہوا ہے دروازہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرو اور توبہ کرو اور اللہ سے اچھی امید رکھو۔ واہ، تو یہاں پر ایک اور جو جمیع کے الفاظ ہیں اس کی تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ بسا اوقات سب کے ساتھ جب مل کر بیٹھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، کیا بات، کوئی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبھی کو بخش دیتا ہے۔ وہ شخص جو بنی اسرائیل میں تھا جس نے اندر ہی اندر توبہ کی تھی، ہاں جی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جو گناہ کر کے آیا ہے اور وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، پھر ہی بارش ہوگی، پھر ہی دعا قبول ہوگی، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اس نے اندر ہی بیٹھ کر مجمع میں بیٹھ کر کہا یا اللہ جب تو نے میرے گناہوں کو چھپائے رکھا، آج اتنے لوگوں میں یہ تو فاش ہو جائے گا، سب دیکھ لیں گے کہ یہی گناہ گار تھا۔ اس نے اندر ہی اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اس کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے اور دعا قبول ہو گئی، فوراً بارش برسنے لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا، کوئی بندہ اٹھ کے گیا نہیں اور بارش برسنے لگ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، رجوع آیا ہے میری بارگاہ میں۔ اب کہا یا اللہ وہ بندہ بتا تو دے مجھے، وہ بندہ ہے کون، میں اس سے ملوں جو تیرا پیارا ہے۔ فرمایا جب وہ گناہ کرتا تھا میں نے اس وقت تک اس کو چھپائے رکھا جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، اب تو توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا ہے، اللہ، اب میں اپنے پیارے کو دکھاؤں۔ یہ جب دراصل قرآن کی آیات سے یوں سمجھیے کہ توبہ کرنے والے کو فلاح و کامرانی ملتی ہے، جی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کو فلاح و کامرانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب یحب التواب، التوابین، جی،
اور توبہ کرنے والا رحمت الہی کا مستحق ہوتا ہے. توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے, اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے, عذاب جہنم سے بچاتا ہے. اتنے سارے انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے. اب اس راہ میں, اس انعام میں شیطان تو رکاوٹ ڈالے گا ہی ڈالے گا کہ یہ بندہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے, کہیں یہ مستحق نہ ہو جائے جنت کا, اور جہنم سے کہیں بچ نہ جائے. اس طرح وہ رکاوٹیں ڈالتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے, اندازہ کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جو اللہ نے مخلوق پیدا کی نا, سب سے بڑی مخلوق جی وہ اللہ کا عرش ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کا عرش ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے, آپ ذرا اس بات سے ایک تفسیر پڑھی جس کے اندر میں نے اس بات کو سمجھا کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں, مفتی احمد خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں, انسان ہیں, وہ جنوں کا, جن جو ہے وہ اس سے 9 گنا زیادہ ہے, اور 10 گنا 9 گنا اس سے زیادہ ہیں, اور اس سے کم جو ہے وہ انسان ہے. جی. اور پھر جتنے بھی انسان اور جن زمین پر ہیں, ان سب کو ملایا جائے تو جتنے سمندر کے اندر مخلوقات ہیں وہ اس سے کہیں 10 گنا زیادہ ہے. صحیح. اور فرمایا ان دونوں ساری مخلوقات کو ملایا جائے تو زمین و آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں یہ ان سے وہ فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہیں. اسی طریقے سے 7 آسمان گنوائے کہ ہر ایک سے بڑھ کر 7 گنا بڑھتے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے 4 پائے ہیں. ان 4 پایوں کے جو ایک پائے کے گرد فرشتے کھڑے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ان ساری مخلوقات, ان سارے فرشتوں سے بڑھ کر 10 گنا ان کی تعداد ہے. صحیح. اور آپ اندازہ کیجئے کتنے فرشتے ہیں, اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ فرشتے قرآن کریم میں ہے جس کا مفہوم ہے, وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وہ فرشتے بندے مومنین کے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں, اور ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں جو بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو بندہ بسا اوقات لمبی امیدیں اور جو وجوہات استاد صاحب بیان فرما رہے تھے, وجوہات گناہ کی لذت, یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. اور دوسری چیز ہے دھوکہ. رحمت الہی سے بندہ دھوکہ اپنے آپ کو کہتا ہے, یہ اللہ, یہ ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے, یہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ بے شک غفور الرحیم ہے. ہر بندہ مومن مسلم کی یہی وہ ہے, عقیدہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو بندہ اس کے اندر جا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ذرا دیکھیے, جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہ قہار و جبار بھی ہے, وہ پکڑ فرمانے والا بھی ہے. تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, بیٹا اگر تم اس عقیدے کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ جیو کہ اگر تم سارے روئے زمین کے لوگوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر تم سارے روئے زمین کے لوگوں کے برابر گناہ لے کر جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو تو اللہ تمہیں بخش دے گا. تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید لگائے, اور یہ کہنا کہ جی بس کچھ نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے, وہ پکڑ بھی سکتا ہے. اور گناہوں کی لذت کے متعلق کسی نے کیا خوب مثال دی, فرمایا کہ جیسے جس کو گناہ کی لذت پڑی ہوتی ہے نا, اس نے نیکی کی لذت پائی نہیں ہے. اس نے نیکی کی لذت پائی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو دال اچھی لگتی ہے, کھانے میں دال اچھی لگتی ہے, اور وہ دال ہی کھاتا ہے, اور سارے کھانے بڑے سے بڑے کھانے رکھو نا, اس کا ہٹاؤ اس کو, میں تو دال ہی کھاؤں گا, مجھے دال اچھی لگتی ہے. ایک دوست کے پاس مہمان گیا, دوست نے کہا جی میں نے مرغی بنائی ہے, یہ کھا لو گا, نہیں ہٹاؤ اس کو, مجھے دال کھانی ہے. ایک بار, دوسری بار, جب تیسری بار گیا تو دوست نے کہا آج کھا ہی لو. اس نے کہا چلے آج چکھ ہی لیتا ہوں. اس نے جیسے ہی مرغی کا ایک لقمہ اٹھا کے کھایا, ہٹاؤ دال کو, یہ تو مرغی اس سے اچھی ہے. تو اس نے دراصل وہ چکھا ہی نہیں تھا ذائقہ. تو اس نے جس کو گناہ کی لذت پڑی ہوئی ہے, اس نے نیکی کی لذت چکھی نہیں ہے. یاد رکھیے, جسم, انسان کا جو جسم ہے نا, یہ سونے سے راحت پاتا ہے. بندہ رات کو سوتا ہے نا, صبح اٹھتا ہے بڑا فریش ہوتا ہے, سونے سے راحت پاتا ہے. لیکن جو انسان کی روح ہے وہ اٹھنے سے راحت پاتی ہے. بندہ رات کو اٹھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, روح خوش ہو جاتی ہے. جسم جو ہے, یہ جسم یہ آرام اور سکون سے راحت پاتا ہے, لیکن خوش ہونے سے, جب بندہ ہنستا ہے نا, مسکراتا ہے, جسم بھی خوش ہوتا ہے, یہ راحت پاتا ہے. لیکن جو روح ہے وہ رونے سے راحت پاتی ہے. جب بندہ روتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, تو روح کو راحت مل جاتی ہے. رونے کے بعد جو اس کو دلی سکون ملتا ہے, جو اس کو اطمینان ملتا ہے, جو اس کی روح کو ایک تسکین ملتی ہے, وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. بندہ جب روح کو تسکین دیتا ہے, روح کی
قوت اس کو حاصل ہوتی ہے واہ تو وہ رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے عابد بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دے میل مٹاوے تے رٹھڑے یار مناوے، آزم رومن دھومن والا دوزخ وچ نہ جاوے۔ یہ اللہ رسول کی یاد میں ہوگا اور اپنے گناہوں کو بندہ یاد کر کے آنسو بہائے تو پھر یہ برکت جو ہے پائے گا۔ دنیا کے غم میں تو بندہ روتا رہے گا تو اور ہی اپنے آپ کو ڈھال کرتا رہے گا، کبھی بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، کبھی یہ ہو گیا ہے، کبھی وہ ہو گیا ہے۔ اللہ کریم سے ہم خیر کی امید رکھیں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور توبہ کریں، اور توبہ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی بھی پس و پیش نہ کریں۔ جب بھی احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ کرتا جا رہا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ رجوع لے کر آئے اور شرمساری اس بات کی ہو کہ میں کل اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا جو ہے وہ منہ دکھاؤں گا۔ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، جو آئے ان کو دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے، قرآن کریم میں فرمان ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہم یہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے کہ مجھے 2 انتقال کی خبریں صبح جو 2 انتقال کی خبریں ملی ہیں۔ تو انتقال کسی کا جب ہوتا ہے، دنیا سے بندہ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو وہ نہ صبح دیکھ کر موت آنی ہے، نہ رات بھی ابھی صبح کا ٹائم ہے، ابھی مرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، سپہر ہے، رات ہے، جو بھی ہے، جب ٹائم آ جائے گا تو پھر بندے کو جانا ہوگا۔ دنیا سے جانے سے پہلے ہم خالد بھائی توبہ کر لیں اور اللہ کریم کی رحمت اس انداز میں پائیں کہ وہ توبہ قبول بھی فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ جو توابین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، یہ محبین میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ایک عظیم شان رکھتا ہے، جی وہ واسع المغفرہ ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی بندے اس نے پیدا فرمائے، اعمال کی توفیق وہ دیتا ہے، لیکن بتا دیا کہ میری دی ہوئی توفیق سے میرے بتائے ہوئے یہ نیک اعمال جو بندہ کر لے گا وہ میرا کس قدر مقرب اور کس قدر محبوب بن جائے گا۔ جی نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیریں تأمل میں ہی پابستہ، یہی تو صبح ناکامی ہے، یہ شام غریبی ہے، کہ ایسے آسرے پر بیٹھے رہنا بدنصیبی ہے۔ بندہ یہ سوچتا رہے بعد میں کر لوں گا، ابھی ٹال دو، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر کر لیں گے، ابھی تو مطلب جوانی ہے، ابھی کیا توبہ، جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جوانی میں گناہ الاؤ ہے اور بڑھاپے میں توبہ، یہی تو وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ بندہ اس دروازے سے جب رب العالمین جل وعلا کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کی محبت کے محل میں داخل ہونا چاہتا ہے، یہ دروازہ کبھی اپنے آنے والے پر بند نہیں ہوتا۔ جب بندہ رجوع کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے گا، اور وہ بلا بلا کر پکار کر یہ کہتا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، اپنے حکم سے بلاتا ہے، اپنے بندوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ جب ہم توبہ کا تذکرہ سنتے ہیں، کوئی ایسی بات سنتے ہیں، تو لفظ توبہ ہمارے کان تک پہنچ جانا نا، یہی ایک الارم ہوتا ہے کہ آ جاؤ اس طرف، آ جاؤ توبہ کر لو۔ کس کو ضرورت نہیں ہے توبہ کی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء گزرے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزاری، ان کا یہ کہنا تھا، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق سے غافل نہ ہونا، کیونکہ مخلوق تمہیں کبھی وہ نہیں دے سکتی جو تمہارے خالق نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ ذرا غور کرے کہ ہمارے خالق نے ہمارے لیے جو جنتیں مقدر فرمائی ہیں ایمان والوں کے لیے ہیں نا، میں ان میں شامل ہوں، اللہ کا فضل ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہیں، میں ان میں بھی شامل ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل میں اس انداز سے بھی حاصل کر سکوں۔ تو رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی طرف جب بندہ بڑھے گا، توبہ کر کے اس کی بارگاہ کی طرف آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرم فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا ان تجتنبوا
کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات. اللہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن میں مبتلا ہونے کا تمہیں منع کیا گیا تھا، جی جن سے تمہیں روکا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جو سیئات ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں، رب العالمین جل وعلا ان کو معاف فرما دے گا. ان کو مٹا دے سبحان گا. اللہ. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تمہیں کرم والے گھر میں داخل فرمائے گا. واہ بندہ چاہے کہ میں رب کے کرم میں آ جاؤں، رب کے فضل میں آ جاؤں، رب کے گھر میں آ جاؤں، رب کی امان میں آ جاؤں، جی تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف آئے. درست سلمان بھائی ایک اور بات میں یہ عرض کروں گا، جس جی. طرح عابد بھائی نے کہا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں رہتا ہے. مفتی مدار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک مثال دی. جی آپ نے فرمایا کہ کسی کو اگر معلوم ہو کہ اس شہر میں ہڈیوں کا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ہڈی کیسی بھی ٹوٹی ہو وہ جوڑ ہی دے گا، ہڈیوں کا ڈاکٹر اچھا ملنے کی امید پر کوئی شخص اپنے آپ کو چھت سے گرا کر ہڈیاں توڑ لے تو اس ہڈیاں توڑوانے والے کو بے وقوف ہی کہا جائے گا. بالکل. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور و رحیم کہہ کر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل نہ مانگے، بلکہ یہ مانگے کہ میں گناہ ہی کروں گا، پھر وہ بخشش فرمائے گا، پھر وہ انعام و اکرام کے ساتھ متوجہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. جو کریم ہوتے ہیں نا، کریموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خطا کاروں کو بھی نوازتے ہیں، لیکن جب بندہ بغیر خطا کے ان کی بارگاہ میں آئے تو ان کی عطائیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. واہ 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 واہ. کم کو چھوڑ کر زیادہ پہ ہی ہاتھ رکھنا چاہیے، فانی کو چھوڑ کر باقی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. دنیا میں جو رب العالمین جل وعلا نے عنایت فرمایا ہے یہ فنا ہی ہونے والا ہے. تھوڑی سی لذت ہوگی لیکن محدود اور ختم ہونے والی. آخرت کی لذت کی طرف بندہ آئے وہ باقی رہے گی، دیر پا چلے گی، اور ہر لقمے میں 70 ذائقے ملیں گے. واہ جی سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو حاجی مشتاق رحمہ اللہ کی آواز میں بھی کچھ سناتے ہیں. آئیے ان کے بھی مدنی پھول سنتے ہیں. یہی چاہتی ہے کہ ہم خوش نصیبی کی طرف آئیں، بد نصیبی کی دلدل سے نکل جائیں اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گر گرا کر ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگوں نے، خواہ وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، درمیانی عمر کے ہوں، اپنی گناہوں بھری زندگیوں سے توبہ کی. گناہ ان کی نظر میں آئے، یار میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے. پھر جو رونا شروع کیا، آنکھوں سے یہ سمندر بہا اور سچی توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، کیونکہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑے کرم والا رہا ہے. اور وہ اس ماحول سے اسلامی بھائی وابستہ ہوئے. آج الحمدللہ ان کا دل نیکیوں میں لگ رہا ہے، نیکی کرتے ہیں، اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے ہیں. اور ان کے پیش نظر صرف یہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر کے، حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر کے دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں اور آخرت بھی ہماری سنور جائے. الحمدللہ اسی پیغام کو دعوت اسلامی کوچا کوچا، پریا پریا، گلی گلی عام کر رہی. یہی پیغام لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. اس کا مقصد صرف سنتیں عام کرنا ہے، لوگوں کو صلاۃ و سنت کی طرف لانا ہے، اور ہماری کوئی غرض نہیں. ہم اپنے باپ دادا کے فضائل بیان نہیں کرتے، نہ ہمیں ضرورت. ہمیں تو الحمدللہ یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کرو، بزرگان دین کی بات کرو. تو یہی آپ کے سامنے میں نے پیش کی. درد کیا ہے جناب والا، آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے کہ یہ امت جو آج خیروں کے راستے پر چل رہی ہے، کاش اپنے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر آ جائے. سب کچھ محبوب کائنات کو سمجھنے لگ جائے.
ان کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لے اور ان کی اداؤں کو اپنا کر دوسروں کو بھی اس کا درس دے، دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرے. یہی مقصد لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک تعالیٰ کی قبر پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی اخلاق کا تاریخ راول پنڈی بول رہا ہوں. میرا سلمان بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا بار بار گناہ سے توبہ کرے اور بار بار توبہ توڑ دینا اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا تو نہیں کہلائے گا، اور توبہ تو نصوح کا کوئی طریقہ بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا آپ نے، سوال کیا. ایک بات میں عرض کر دوں کہ بارگاہ جو ہے یہ امیر اہل سنت کی ہے اور جانشین امیر اہل سنت کی ہے، تو یہ لفظ وہیں پر جو ہے وہ سوٹیبل ہے، اور سوٹیبل لفظ سوٹیبل جگہ پر ہی استعمال ہونا چاہیے. اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کی محبت کو اللہ کریم سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. استاد صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی حضور. اس میں یہ ہے کہ گناہ دوبارہ ہو جانا، اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ توبہ کر رہا تھا تو اس کا ارادہ پکا نہیں تھا، بلکہ توبہ کی اور تھا کہ میں نے کرنا ہے یہ کام. صحیح. تو ایسے کو تو روایات میں احادیث میں یہ کہا گیا کہ گناہوں پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اپنے رب سے استہزاء کرتا ہے، مطلب مذاق کرتا ہے. صحیح. تو ایک صورت تو یہ، تو اس کو تو ظاہر مذمت کی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ سچی توبہ کر لی، پکا ارادہ تھا. 3 شرطیں ہیں نا. ایک تو کہ ماضی پہ ندامت ہو گناہوں پر جو کیے، اس کو رب تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو. جی. اور دوسرا یہ کہ فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے. جی. اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے بچنے کا پختہ عزم مصمم جسے کہتے ہیں نا، پختہ ارادہ ہو. جی. اب اگر یہ توبہ کی سچی شرائط یعنی پوری کر چکا، سچی توبہ کر چکا شرائط کے مطابق، اب دوبارہ گناہ ہو جائے تو یہ شامت نفس سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ توبہ کر لے. جی. کیونکہ انسان کے اگر ریکارڈ کے اندر جس طرح ہم نامہ اعمال ہے ہمارا، اس کے اندر کوئی دوبارہ کوئی غلط چیز دکھی جائے تو اس کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، اور ڈیلیٹ کرنے کا آپشن رب تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کرو گے تو قبول کروں گا، 2 دفعہ کرو گے تو نہیں. یعنی کہ جب توبہ کریں گے ہم، جب توبہ کریں گے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا. بات یہ ہے کہ صرف وہ مسئلہ نہ ہو کہ ہم گناہوں پہ قائم رہتے ہوئے سچی توبہ نہ کریں. سچی توبہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا، اب مایوس نہ ہو کہ آپ جناب یہ پھر گناہ ہو گیا مجھ سے، تو آپ پھر توبہ کر، پھر توبہ کر. صحیح. اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو جائے گا. وہ کرے گا کیا؟ پھر آپ کو اسی گناہوں کی دلدل میں دھکیل دے گا، پھر آپ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے. جی. اس لیے دوبارہ گناہ ہو جائے جی تو دوبارہ توبہ کر لیں، اور یہ ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے. بڑی پیاری بات بتائی استاد صاحب نے. میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص نے کئی دفعہ جو ہے وہ توبہ کی، اور پھر اس سے دوبارہ گناہ ہو گیا. تو اب وہ اس بات پر شرمسار ہوا کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ طلب کروں، اور کس طرح سے میں بخشش چاہوں، اپنی مانگوں اللہ کریم کی بارگاہ میں، کس منہ سے جو ہے وہ میں پیش ہوں. تو یہی اس کے خیالات اور سوچ تھی. تو اسے عاطف غیبی سے آواز آئی، اے بندے، تو پہلے گناہ کرتا رہا، پھر تو نے توبہ کی، ہم نے تیری توبہ کو قبول کیا، اور اب بھی اگر تو توبہ کر لے گا تو تیری توبہ قبول کر لی جائے. رب کریم ہے، تواب ہے. تو بندہ جب توبہ کرے تو اس انداز میں کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو کیا اس پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے، اور جو چیزیں اس گناہ کی طرف لے کر جانے والی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، جی، اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جی، اور پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو، جی، اس نے توبہ کی مگر اس سے پھر گناہ ہو گیا، جی، اور اب یہ ڈر رہا ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہوں کو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا. اللہ.
پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے اور پکی سچی توبہ کرتا ہے وہ توبۃ نصوح کرتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے تو وہ پھر توبہ کرے صحیح اللہ کی بارگاہ میں، پھر توبہ کرے، صحیح، مایوس نہ ہو. توبہ کرتا رہے. بالکل جی. سب سے بڑا ہرڈل یہ پیش آتا ہے، انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں فرمایا. وہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک گلٹ سا رہتا ہے، اس گلٹ کو کیسے ریموو کیا جائے؟ گناہ کیا ہے تو اس پر ندامت شرمندگی تو رہنی چاہیے، اور بندہ اپنے آپ کو یوں فیل کرتا رہے، گناہ یاد رکھے اور استغفار کرتا رہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے. بہرحال یہ جو دوسرا ان کا جز تھا، امید اور خوف کا مسئلہ یہ جی، کہ امید تو یہ رکھے کہ میرے رب عز و جل نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے، خوف یہ رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے توبہ کی شرائط پوری نہ کی. تو اب یہ کہ اگر آپ یہ امید رکھیں گے کہ رب تعالیٰ نے میرا گناہ معاف کر دیا تو آپ کو آئندہ زندگی نیکیوں کی طرف مائل ہونے میں آسانی رہے گی. اور اگر آپ یہ امید ہی نہیں رکھیں گے تو حالانکہ رب تعالیٰ کے فرامین موجود، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود، اس کی موجودگی میں ایک چیز آپ کو کلین کرنے کا کام کرتی ہے توبہ نامہ اعمال کو، تو وہ کلین کرنے کا کام تو کرے گی. جی، تو آپ صرف خوف یہ رکھیں جی، کہ شاید میری توبہ قبول نہ ہوئی. اس کی علامتیں کچھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد انسان اپنی آئندہ زندگی کو دیکھے، اپنے اعضائے جسمانی کو بھی دیکھ لے، کان گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے، آنکھ گناہوں سے بچ رہی کہ نہیں بچ رہی، پیٹ گناہوں سے بچ رہے یعنی حرام کا دکمہ تو نہیں کہیں جاتا، اسی طرح ہاتھ گناہوں سے بچ رہے نہیں بچ رہے، دماغ ہمارا، کیونکہ ہم سوچتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جی، کہ جو گناہوں پہ مشتمل ہوتی ہیں. اچھا، پھر پاؤں گناہ سے بچ رہے نہیں بچ رہے، اگر وہ دیکھے کہ اب یہ روٹین چینج ہو گئی ہے اور یہ چینج ہو رہی ہے تو پھر اندازہ ہے، قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ظنی چیز ہے، گمان کی چیز ہے، خیال کی چیز ہے، امیجن کرنے کی چیز ہے، تو تھوڑا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی جو ہمیں رب تعالیٰ نیکی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. تو اس پر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو توبہ قبول ہوئی ہی نہیں، تو گناہ پر معاذ اللہ جری ہو جائے، شیطان کو ہاتھ پکڑا دے. اور اس طرف بھی بالکل نہ ہو جائے کہ وہ کہے کہ توبہ قبول ہو گئی، اب میں جو مرضی کروں. جو مرضی کرنے کا نام توبہ نہیں ہے. صحیح، توبہ کے بعد گناہوں سے بچنا ہی ہے، تب وہ سچی توبہ کہلائے گی. درست فرمایا. مدینہ جی. سلمان بھائی اور دیگر مبلغین سے عرض ہے کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے بندے کو سچی توبہ نصیب ہو جائے اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. کب گناہوں سے کنارہ کروں گا یا رب. اللہ رحمت فرمائے. جی استاد. توبہ کی طرف مائل کرنے والی باتیں، یہ اس کا موضوع ہے سوال کا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے خود اپنی ججمنٹ کرنی ہے، جی، خود اپنا احتساب کرنا ہے. اور احتساب کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ خود کے بارے میں سوچیں. جب بندہ خود ہی جج ہو، خود ہی وکیل ہو، خود ہی ملزم کی حیثیت سے پیش ہوا ہو تو پھر فیصلہ کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وکیل جج کو برگلا نہیں سکے گا. جج بھی خود ہے، وکیل بھی خود ہے، اور گواہ جج کو ادھر ادھر نہیں لے کے جا سکیں گے کیونکہ گواہ بھی خود ہی ہے. واہ، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. واہ. تو اب خود کے بارے میں سوچے، اور جب ایمانداری سے خود سوچے گا نا تو کسی کے سامنے تو نہیں اس کو جسٹیفائی کرنا خود کو. جب خود کو سوچے گا تو اپنا ایک بے لاگ قسم کا احتساب جب کرے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، تو یہ احتساب کرنے کی عادت، اس کو ہمارے بزرگان دین محاسبہ سے تعبیر کرتے تھے. اور محاسبہ جو تصوف کے اندر ایک بہت بڑا لیول ہے کہ جو سچا محاسبہ کرنے پر تیار ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا محاسبہ، جو میں نے اس کی ڈیفینیشن کی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اچھی صحبت میں جب بیٹھیں گے، اچھی کتابیں جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ اچھا کریں گے، اسی طرح مدنی چینل جب آپ دیکھیں گے، اس کے مختلف سلسلے دیکھیں گے، تو یہ جو خارجی چیزیں ہیں نا، باہر کی چیزیں،
یہ چیزیں آپ کے دل اور دماغ کے اندر اپنا رنگ جمائیں گی اور آپ کو اپنی روٹین آف لائف پر ایک نظر ڈالنے کے لیے آپ کو موقع فراہم کریں گی جی. اور جب آپ اپنی روٹین آف لائف پہ نظر ڈالیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن پوائنٹس پر آپ اپنے رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. صحیح. اور جب نافرمانی میں مبتلا تو ان صحبتوں کی برکت سے، اس مطالعے کی برکت سے، اس علم کی برکت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا انجام ہے کیا. اور پھر توبہ کے بارے میں جب پتہ چلے گا کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دروازہ رکھا ہے، ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ انسان جب بھی بھلے وہ سمندر کے جھاگ کی مثل گناہ لے کر آئے، روایات میں آیا، جب بھی جتنے بھی کر چکا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے ایک مرتبہ، مالک میں تیری نافرمانی کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. ندامت سچی ہو، اللہ یہ التجا سچی ہو، میرا رب ان سب سمندر کے جھاگ کے برابر تو کہ اس سے زیادہ بھی ہوں تو تب بھی ان گناہوں کو معاف. وہ تو ایسا کریم، وہ تو ایسا غفار ہے، وہ تو ایسا رحیم ہے، وہ تو ایسا رؤوف ہے، وہ ایسا حنان ہے، وہ ایسا منان ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں اسی کی نافرمانی کی معافی جب سچے دل سے مانگ لے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کو نیکوں کے مرتبے پہ فائز کر دیتا ہے. بزرگان دین کہ آپ حالات زندگی پڑھیں، ان میں سے اکثر ایک تعداد ہے کہ جو پہلے کچھ اور روٹین آف لائف میں تھی، جو گناہوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب دل پہ چوٹ لگی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب کیا، اور آج وہ ہمارے لیے انسپائریشن ہے، وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم ان کو دیکھ کر اب حوصلہ پکڑتے ہیں کہ یہ اپنی روٹین آف لائف چینج کر کے ایک اچھی روٹین آف لائف پہ چلے. رب تعالیٰ نے اپنا قرب بھی نصیب کیا، دنیا کے اندر بھی نیک نامی نصیب ہوئی، تو ہم ان کے پیچھے کیوں نہیں چل سکتے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ توبہ کی طرف مائل کرنے والی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہم امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکیج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، توبہ کے لیے بہترین الفاظ. آئیے دیکھیے. توبہ کے بہترین الفاظ اور وقت ارشاد فرما دیجئے. یہ کہ ٹوٹے ہوئے دل اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جو بھی نکلے نا ندامت کے ساتھ، تو وہ سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مضطر کی دعا، بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے. تو نعوذ باللہ گناہ ہو گیا اور واقعی اس کا احساس ہو تو بندہ گھبرا جاتا ہے. اب وہ گھبراہٹ میں جس طرح وہ توبہ کرے گا نا، یہ اس کے لیے بہترین ہے، جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو ان الفاظ میں. اصل وہ ندامت بھی ہونی چاہیے، شرمندگی ہو اور اقرار ہو گناہ کا، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، ذہن بنا ہوا ہو کہ آئندہ یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہو، تب یہ توبہ صحیح ہوگی. خالی خوبصورت الفاظ سے کیا ہوتا ہے، یا یوں کر لیتے ہم لوگ تو یہ توبہ تھوڑی کر کے ہنسنے سے بھی کرتے ہوں گے، یہ توبہ نہیں. توبہ ندامت، شرمندگی. وہ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، ندامت حشر میں آسیو تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں آسیو تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے. الندم توبۃ، حدیث پاک ہے، شرمندگی توبہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح حج کے بارے میں فرمایا نا، الحج عرفۃ، کہ وقوف عرفہ یہ کیا ہے؟ حج ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وقوف عرفہ جو ہے یہ حج کا رکن
आज़म है। तो तौबा में जो शर्मिंदगी है ये तौबा का रुकन आज़म है। तो शर्मिंदगी हो और इस बात की ना हो कि लोग क्या बोलेंगे, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और मेरी जनाब सारी जितनी पीछे मैं ज़िंदगी गुजारी है उस सब पर पानी फिर जाएगा। ये फिरना ही फिरना है, जाहिर सी बात है, काम जो फिरने वाला किया तो फिर फिरना ही है। लाटू जो है ना उसका काम घूमने का होता है, जब बंदा लाटू बनेगा तो फिर या तो घूम जाएगा या लोग घुमा देंगे, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। तो शर्मिंदगी ये हो कि मैं रब तबारक व तआला की मैंने नाफरमानी की है, मेरा रब मुझ पर इतने करम फरमा रहा है, मैं कल उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये शर्मिंदगी रिक्वायर्ड है, दरकार है। और जब ये बंदा शर्मिंदगी अपनाता ना तो फिर वो ऐसा करीम है कि वो अपने फजल से, अपने करम से फिर वो दूसरी शर्मिंदगियों से बंदे को बचा भी लेता है। करीम है, अल्लाह करीम के करम की उम्मीद रखनी चाहिए। मजीद कॉल्स लेते हैं इंशाल्लाह। जी, मैं मदनी रजा इनसे बोल रहा हूँ। प्यारे सलमान अंकल, आप हिंद बरेली शरीफ में आए तो हमारे घर तशरीफ लाइएगा। सदके जहाँ, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। दुआ करें अल्लाह खैर के साथ जो है वो नसीब करें। इमाम रसनत के मज़ार की हाज़िरी और हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही के दरबार की हाज़िरी और हज़रत साबिर पिया रहमहुल्लाह के दरबार की हाज़िरी और यहाँ से इन हस्तियों ने फैज़ पाया है, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके दरबार की हाज़िरी अल्लाह नसीब फरमाया, आमीन। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है, मैं जिलापुर जट्टा से बोल रहा हूँ। सलमान भाई, मुझे आपका प्रोग्राम खुलक सलियाला कहते थे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी प्यारी प्यारी आवाज में मुझे पंजाबी में कोई कलाम सुना दें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर ता फरमाए, आमीन 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 आमीन। बड़ी मेहरबानी भाईजान अब्दुल्ला भाई, खुश रहें, सलामत रहें, माशाल्लाह। जी, आज मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमें ये कलाम भी सुनाया जाए तौबा के मौजू पर, जो है मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ, हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब, आमीन आमीन आमीन। जी, मेरा नाम मुनार इलियास अतारी है, मैं पिपला जिला मियाँवाली से अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, मुझे आपका प्रोग्राम खुले करने करते बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये कलाम सुना दे। रहा हूँ नाते सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर रख लाऊं पैदा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मरहबा। ये हैं जी सलमान भाई, आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाया, आमीन। आँखें रो रो के सुझाने वाले ये कलाम सुनाए उम्मे इर्तिज़ा गुजरा से। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अमीन भाई हैं फैसलाबाद से, फरमाइश है कि किस्मत मेरी चमका ये कलाम सुनाए। बिनते सलीम है, इनका मैसेज है आपका प्रोग्राम अच्छा है और अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए और तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कुछ मैसेज जो है वो तरमीम के साथ भी हैं, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिनते सुल्तान गुजरा से दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक हमें भी तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, तौबा पर अल्लाह में साबित कदम रखें, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी मैसेज के लिए। नारोवाल से मैसेज है, खालिद भाई से सवाल है कि सच्ची तौबा पर इस्तिकामत कैसे नसीब हो। जी खालिद भाई। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा पर इस्तिकामत अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक तलब करके भी मिल सकती है और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की सोहबत हासिल करने से भी मिल सकती है। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक वाक़या अर्ज़ करूँगा कि आपने एक शराबी को देखा जो शराब के नशे में धुत था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब उस पर नज़र डाली ना, और नज़र डालने के बाद उसके मुंह को धुला दिया। अल्लाह के मकबूल बंदे की नज़र पड़ना और उसका नज़र फरमाकर बंदे को धो देना, इतना कमाल रखता है रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने
بعد میں پتہ چلا کہ وہ شرابی جب ہوش میں آیا نا تو اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے. تو کیا بات کیا بات. تو پتہ یہ چلا، الہام ہوا کہ اے سری سختی، تم نے ہمارے لیے اس کا منہ دھویا تھا نا کہ ہم نے شراب کو منع کیا ہے، اس نے شراب پی، تمہیں اچھا نہیں لگا، ہمارے لیے تھا وہ عمل، اب ہم نے تمہارے لیے اس کا دل ہی دھو دیا. اللہ والوں کی نظروں میں بندہ آ جائے تو اس سے استقامت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے پیاروں کی نظر عطا فرمائے. آمین 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 آمین. چلیں جی، اچھی صحبت ہے، یہ بھی توبہ پر استقامت کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو توبہ کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملتی رہیں گی. آگے ہے جی بنت عبدالغفور جھنگ سے ان کا میسج ہے، اور پروگرام کی اپریسیشن ہے، بہت شکریہ. مدنی الجا ہے کہ کلام سنائیں، آنکھوں کا تارا نام محمد. سبحان اللہ. بنت روشن علی لاڑکانہ سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، یہ کلام سنائیں. حضور میری ساری بہار آپ سے ہے، کلام سنائیں. اور درود پاک 1200 پڑھ کے ماشاءاللہ اِسالِ ثواب کرنے کی نیت ہے، اور بہاولپور سے یہ میسج. شکریہ، جزاک اللہ شکراً. تو سب سے جو بھاری ماشاءاللہ فیس ہے وہ تو اسی کی ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. سنائیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. قسمت قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا.
قسمت قسمت میری چونکائیے چونکائیے آقا قسمت میری چونکائیے چونکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک میں بلوائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا بیتاب بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا یا رب اس نور کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اور اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا قسمت قسمت میری چونکائیے چمکائیے آقا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم ابھی آپ کو ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں جنت میں آقا کا پڑوسی کے عنوان سے. آئیے دیکھیے. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی. بکثرت سجدے کرنے والا جنت میں مالک جنت صاحب کوثر آخری نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شرف حاصل کرے گا. جی ہاں، روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کیا، آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے وہ مجھے آپ کی شفاعت کا مستحق بنا دے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. سبحان اللہ. سائل ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو حاضر رہتا. ایک رات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی وغیرہ ضروریات لایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے، ہم تجھے عطا فرمائیں. حضرت ربیعہ نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. فرمایا کچھ اور؟ عرض کی، میری مراد تو صرف یہی ہے. اب محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدہ کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. سفر میں، گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم. اس روایت میں اختیارات مصطفیٰ کا بیان حنفیوں کے زبردست پیشوا حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قید و حد بندی کے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کریم نے آپ کو اس بات کی قدرت بخشی کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہے عطا فرما دیں. اسی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے علماء نے لکھا، اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زمین کا مالک بنا دیا ہے. آپ جنت میں سے جو چاہیں، جس کو چاہیں عطا فرما دیں. سبحان اللہ. تو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں کہ تحریر فرماتے ہیں، مجھے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں جیسے بادشاہ شاہی قلعے میں اپنے خاص خادموں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. مفتی صاحب نے بڑی بڑی بات کہی کہ یہاں
حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رفاقت مانگ کر ضمناً یہ چیزیں بھی مانگ لی. کیا مانگا؟ دنیا کی زندگی میں ایمان پر استقامت مانگ لی، نیکیوں کی توفیق مانگ لی، گناہوں سے کنارہ کشی مانگ لی، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ مانگ لیا، قبر کے حساب میں کامیابی مانگ لی، حشر میں اعمال کی قبولیت، پل صراط سے بخیریت گزر، جنت میں رب کریم کا فضل و بلندی مراتب، یہ سب چیزیں صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشی. ہم بھی حضور سے ایمان، مال، اولاد، عزت، جنت سب کچھ مانگ سکتے ہیں، اور یہ مانگنا سنت صحابہ ہے، اور ہم بھکاری لیتے رہیں گے. تو حضرت ربیہ نے جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضوری کو مانگا، کیونکہ حضور جنت میں ملیں گے. جنت کا ذکر کر دیا، اس لیے جنت کا ذکر کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت سے اپنے نفس پر میری مدد کر، جنت میں تمہیں اعلی مقام پر پہنچانا میرے کرم سے ہے، نہ کہ محض تمہارے سجدوں سے. تم اپنے سجدوں سے مجھے اس کام میں امداد دو. اشارتاً کیا فرمایا کہ نفس کی مخالفت جنت پانے کا ذریعہ ہے، اور کثرت سجود سے بتایا کہ فقط نماز پنجگانہ پر کفایت نہ کرو، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھو، تاکہ جنت میں میرے نزدیک رہنے کے لائق ہو جاؤ. جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنا، اچھا لباس پہن کے آنا. اللہ اکبر. مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیعہ کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت فرمائی؟ اے میرے غلام، سجدے کرنا تیرا کام، جنت میں اپنا قرب عطا کرنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. تو کثرت کے ساتھ سجدے کرنا جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور جنت میں اللہ چاہے گا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر سجدوں کی کثرت کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تم اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو تو اللہ پاک اس سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا، تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا. ارشاد فرمایا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ پاک کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدوں کی کثرت قرب الہی کا ذریعہ ہے. سجدے میں بہت عاجزی انکساری کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے کہ صرف سجدہ کرنا بھی عبادت ہے. سجدوں کی کثرت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز میں جو سجدے ہیں وہ کرنے ہیں، اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کرو، اس کے علاوہ سجدہ شکر بجا لاؤ. جب کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کرنا سنت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ابو جہل کا سر لایا گیا. یہ دین کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. مدفن ہو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ جی، سبحان اللہ. حاجی شاہ صاحب نے بڑے پیارے مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں، حضور کی شان کو بھی بیان کیا ہے، اور اللہ ہمیں ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے. تو سجدہ کرنے کے حوالے سے فرمایا ساجدین، یہ عابدین ساجدین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی بنائے. قرآن کریم کی آیت ہے خالد بھائی 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، جی 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے. اس میں بھی جو اللہ کریم نے جن کو خوشخبری جن کے لیے بیان فرمائی ہے،
ان میں سب سے پہلے تائبین کا ہی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. التائبون 11واں پارہ تیسرا رکوع. تیسرا رکوع ہے، میں دوسرا رکوع ہے. یہ رکوع میں نے یاد کیا ہوا الحمدللہ. سبحان اللہ. اتنا پیارا ہے اور جو اس میں بیان ہے اور جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں پر رب کی نظر عنایت کا بیان ہے. جی اللہ اکبر. وہ اپنی مثال آپ ہے. 3 افراد کا ایسوں کا تذکرہ ہوا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا. اللہ اللہ اللہ. اسے توبہ کا ایک طریقہ اور ایک معنی بھی سیکھنے کو ملا جس کو رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری علیہ رحمہ نے بیان فرمایا. فرمایا توبہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تجھے تنگ محسوس ہو. اس واقعے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. بندہ کہاں جائے گا؟ اپنے رب کے پاس نہیں جائے گا تو اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو کہاں رجوع کرے گا؟ ساری وسعت کے باوجود اس کو کائنات میں اپنے لیے جگہ تھوڑی لگنے لگے اور پھر وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف دیکھے، اس کی رحمت کی طرف دیکھے. فرمایا یہ توبہ کا معنی ہے. اس سے بندہ توبہ کرے اور اس طرح سے بندہ توبہ کرے، اپنے رب کی علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. کہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو سکون قرار ہی نہیں ملے گا. حالانکہ دنیا بھری پڑی ہے، بسی ہوئی ہے. انسان جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے یا توبہ کو بھلا بیٹھتا ہے وہ انہی دل فریب نظاروں کی وجہ سے کہ دل ان میں لگ جاتا ہے پھر توبہ کی طرف آ نہیں پاتا. مزہ تب ہے جب ان سب سے بیزار ہو کر صرف اللہ کی طرف دل لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میں نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے. اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم امام غزالی نے اس کو نقل کیا. فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھے کہتا ہے یا ربی، جب کوئی مجھے پکارتا ہے کہتا ہے یا ربی اے میرے رب، تو میں اس کو 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور جب بندہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے، یعنی ایک توبہ کرنا بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، چلنا ہے. جب کوئی چل کر آتا ہے یا کوئی بندہ اس لیے مسجد میں آتا ہے کہ میں گھر میں توبہ، میں مسجد میں چلتا ہوں اور وہاں جا کر توبہ کرتا ہوں، تو جب کوئی چل کر آتا ہے یا کسی اللہ والے کی طرف جاتا ہے تو پھر یا وضو کرنے ہی جاتا ہے کہ میں وضو کروں اور پھر توبہ کروں. جو صورتیں ہیں مختلف، بیٹھا ہوتا ہے توبہ کرتا ہے یا دعا کی طرف یہ ہاتھ اٹھانا، یہ بھی تو ایک بڑھنا ہے. جب اللہ کی طرف کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 70 قدم بڑھتی ہے. اللہ. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھے. اور جہاں توبہ کی اور بہت ساری صورتیں علماء نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں جو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اس آیت کریمہ کے شروع میں جو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنے جان پر جو ظلم کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آیت کریمہ بیان. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں. مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہے، اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا مدینہ منورہ میں، تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نظر کرم کریں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ اس کی توبہ کو ضرور توبہ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. رحم بھی فرمائے گا. توابا رحیما. سبحان اللہ. کیا خوبصورت فارسی کا شعر ہے. تو کریم مطلق من گدا چکنی جزی کے نخانیم در دیگرم بنما کے من باکو جاربم چوبرانیم. مطلب اس کا آسان یہ ہے کہ یا رب کریم تو مطلق کریم ہے اور میں گدا ہوں، میں بھکاری ہوں، میں مانگنے والا ہوں. مولا
تیرا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤں. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بھی شرف نصیب فرمائے, توفیق عطا فرمائے, اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے سر جسے اللہ کریم عطا فرمائے. ایک بزرگ کی حکایت یاد آ گئی کہ وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا کسی غلطی کی وجہ سے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے, صحیح, اور دروازہ بند کر دیا. اب بچہ دروازے کو بجا رہا ہے اور بلک رہا ہے اور رو رہا ہے کہ ماں تجھے چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا, رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے. یہ بزرگ رونے لگ پڑے. کسی نے پوچھا حضور آپ, انہوں نے کہا کہ بندے کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا گڑ گڑائے کہ یا اللہ میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں گا کہاں, میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو پھر اس کی توبہ کیسے قبول نہ ہو. یہ چیزیں ہیں کہ ہم خالق کی اپنے ساتھ بطور مخلوق کے محبت کو تھوڑا سا یاد تو کریں کہ ہمارے رب نے ہمارے صرف ہاتھ کے اندر جو شریانیں اور ہڈیاں جس ترتیب سے رکھی ہیں اور جس طرح یہ کام کرتے ہیں, اگر ان میں کوئی ڈسٹربنس آ جائے, کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ہمارے ساتھ, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس ہاتھ کے اندر رب تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی, کتنے کلومیٹر لمبی شریانیں جو ہمارے پورے جسم کے اندر پیوست ہیں ایک دوسرے میں اور طریقے کے ساتھ چل رہی ہیں. ہمارا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہمارا خون ایک مناسب رفتار کے ساتھ گردش کرتا ہے. اور خون سر ایسا نہیں ہے کہ جسم میں بہہ رہا ہے, نہیں, سارے جسم میں جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے ویسے نہیں, ایک شریانوں کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور غالباً یہ بلڈ پریشر کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ پریشر کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, تو وہ سمجھ لیں کہ بالکل جو ہے نا پوائنٹس کے بعد 0 لگا کے تھوڑا, تو وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہم بلڈ پریشر بڑا ہوا ہو تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمارا رب اس نے یعنی ہمارے آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکیں, اور اس میں ذرہ آنے لگے اور ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ فوراً پلکیں بند ہو کے اس ذرے کو آنکھ میں گھسنے سے, اور اگر گھس جائے آنکھ کے اندر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اپنے رب کے رحیم ہونے کو یاد کریں, اس کے رحمان ہونے کو یاد کریں کہ ہمارا رب ہمیں اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اتنی نعمتیں, اتنی سہولتیں, اتنی آسائشیں عطا فرما رہا ہے, تو ہمیں اس اعتبار سے بھی شرم محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اتنی نعمتیں کھلا پلا رہا ہے, اتنی آسائشیں زندگی کی دے رہا ہے, ہمیں روشنی مہیا, ہمیں سونے کے لیے اندھیرا مہیا, اور صرف دن ہی دن ہوتا تو شاید ہماری روٹین آف لائف کچھ اور ہوتی. تو ہم جو زندگی کی راحتیں پا رہے ہیں یہ اسی کی دی ہوئی ہیں, تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا. ہمارا ہاتھ حرکت نہ کرے, ہماری آنکھ دیکھنا چھوڑ دے, ہمارے کان سننا چھوڑ دیں, ہمارے پاؤں چلنا چھوڑ دیں, ہمارا دماغ سوچنا چھوڑ دے, تو ہم معذور ہو کے رہ جاتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ حاصل ہے, ان نعمتوں کو مجموعی اعتبار سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے, ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. اور رب تعالیٰ نے تو توبہ ایسی ہماری اس امت کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت کے لیے اتنی آسان کر دی کہ ندامت دل سے آئے اور سچی آئے اور 2 اشک بہہ نکلے اس ندامت کے بعد. تو یہ 2 اشک یہ گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے. اللہ پرانی امتوں میں یہ توبہ کا ایک طریقہ تھا کہ جس حصہ جسم سے گناہ ہوتا تھا وہ حصہ الگ کرنا پڑتا. ہاتھ سے گناہ ہوا تو ہاتھ الگ کر دو, آنکھ سے گناہ ہوا تو آنکھ الگ کر دو. یہ طریقہ بھی رہا, بلکہ جان دینے کا طریقہ بھی رائج تھا کہ توبہ کرنی ہے تو جان دینا ہوگی. ہمیں صرف اور صرف ندامت جس کا اثر ہمارے ظاہری بدن یا ظاہری روٹین آف لائف پہ نہیں ہوگا, صرف یہ ہوگا کہ ہمارا جو روح اور جسم کا جو ایک تعلق ہے وہ ہمارا ایک پاکی کی طرف جائے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مزید قریب ہوں گے, اور رب تعالیٰ کو جب یاد رکھیں گے تو پھر توبہ پر استقامت بھی نصیب ہوگی. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی برکت سے, جن کی شفاعت سے, جن کی سفارش سے توبہ قبول ہونے کی ہم امید رکھتے ہیں, جس طرح آپ نے ابھی روایت بیان کی. حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ موجم اوسط کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم نے ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر نوٹ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہ رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میری توبہ قبول کر دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم ہے۔ 100 مرتبہ یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں گناہوں کا تصور ہی نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں جی، اور آپ تو انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، واہ واہ تو وہاں تو گناہوں کا گزر ہی کیا، تصور بھی نہیں ہے جی، وہ جب توبہ کر رہے ہیں اور 100 مرتبہ ایک ہی محفل میں، تو ہمیں کتنی توبہ کی حاجت ہے۔ میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ توبہ کرنے کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا ہوئے اور اب توبہ کا جب نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم توبہ کر چکے۔ وہ توبہ کیا تھا کہ آپ پہلے گانے سنتے تھے، تو گانے سننے کے اور جو بھی بے ڈھنگی سی ایک زندگی تھی وہ چھوڑ کر آپ کسی ماحول میں، جیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، آپ نے نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو داڑھی آ گئی، آپ پردہ نہیں کرتی تو آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ توبہ ان چیزوں سے تو ہو گئی، کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، ذرا ان پر بھی غور کیجئے۔ کہیں غیبت کی عادت ابھی مستقل جاری تو نہیں ہے، کہیں معاذ اللہ سود کا لین دین ابھی آپ کی زندگی میں رائج تو نہیں ہے، کہیں رشوت کے معاملات، کہیں خفیہ ایک مخفی رشوت ہوتی ہے کہ ظاہری ہوتی ہے، مخفی رشوت یہ کہ وہ گھوم پھر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے رشوت، تو یہ سلسلے تو کہیں جاری نہیں ہے، کہیں بدنگاہی کا تو خدا نہ خواستہ سلسلہ جاری نہیں ہے۔ اس طرح کے گناہوں کو کوئی سوچئے کہ یہ ہماری زندگی کے اندر کہیں چلن تو نہیں رکھتے، کہیں چل تو نہیں رہے، جاری تو نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہمیں توبہ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں توبہ کی اسی طرح حاجت ہے جس طرح دوسروں کو حاجت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، اس طرف بھی توجہ کیجیے، اور گناہوں سے توبہ تو کر لی، ایک شرط یہ ہے کہ اس کی تلافی بھی کرے، ازالہ بھی کرے، حق العبد دبائے تھے تو ان حقوق کو ادا کرے یا ان کی معافی مانگے، بالکل، اگر کسی کا قرض دینا، کسی کا پیسہ دینا تو وہ واپس کرے۔ اسی طرح نمازوں کے اندر جو قضا کیا تھا ان نمازوں کو، ان کا گناہ معاف ہوا ہے، وہ نمازیں جو ہمارے ذمے باقی تھیں، سال 2 سال 1.5 سال اور 5 سال کی نمازیں باقی تھیں، وہ ابھی اسی طرح باقی ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ان کو ادا کرنے میں سستی ہے تو تلافی والی شرط تو ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے اپنی توبہ کو کامل سمجھنے کی خوش فہمی سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ان چیزوں پر غور کریں، جہاں کمی ہو اس کمی کو پورا کریں تاکہ ہم توبہ کاملہ کی سعادت پا سکیں۔ توبہ کرنے والوں کی ایک تفسیر سلمان بھائی یہ بھی بیان کی گئی اس آیت میں جو آپ ارشاد فرما رہے تھے 11ویں پارے کے 3رے رکوع کی 2ری آیت، ارشاد ہوا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اس کی وبشر المؤمنین، ایک تفسیری ترجمہ اس کا یوں بھی کیا گیا کہ توبہ کرنے والے وہ ہیں جو عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی حمد کرنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، رکوع کرنے والے بن جائیں، سجدہ کرنے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، گناہوں سے روکنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ پھر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ایسے مومنوں کو جو ان اوصاف کے حاملین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب انہیں جنت کی خوشخبری سنو۔ اللہ 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 اللہ، تمہیں مبارک ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ توبہ کی سعادت اگر پانی ہے تو اس کا ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے دل میں احساس گناہ پیدا کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا، آپ کا مرید بن جانا، یہ بڑی زبردست ایک بات ہے۔ اور غوث پاک کا مرید بناتے ہیں امیر علیہ سنت، اور غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ یہ غوث پاک کا ایک فرمان ہے اور بڑا پیارا فرمان ہے، اور واقعی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت غرب القدسیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک کا مرید بننے کی ایک برکت انسان کو یہ بھی ملتی ہے، اس میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے
کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے یہ گناہ نہیں کرنا. اگر آپ ابھی تک کسی پیر کامل سے جو ہے وہ بیعت نہیں ہے تو آپ شیخ طریقت امیر سنت کے ذریعے سے غوث پاک کا مرید بن سکتے ہیں, اور اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں اور اسے بھی جو ہے وہ مرید بنائیں. امیر سنت کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, تو انشاءاللہ بچہ یہ برکتیں بھی حاصل کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جہاں پر دیگر برکتیں ملتی ہیں, احساس گناہ پیدا ہوتا ہے, تو اور بھی رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں انسان کو ملتی ہیں, آخرت کی طرف جو ہے وہ رجحان بنتا ہے, اور دنیاوی جو پرابلمز اور مشکلیں ہوتی ہیں ان کی بھی آسانی کا سلسلہ ہوتا ہے, اور اللہ کریم کی رحمت سے بندے کو ایک حصار, ایک روحانی پروٹیکشن بھی مل جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, اور ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور کسی کی توبہ کو ٹیسٹ کرنے کی بجائے, کسی کی توبہ پر تبصرہ کرنے کی بجائے ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کتنی توبہ کی حاجت ہے. اللہ کریم سے سچے دل سے توبہ کریں, گناہوں سے ہم اپنی جان چھڑائیں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر دینی کام کرنے والے ہم بن جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. مدنی چینل شعور بیدار کر رہا ہے, گھر پر آ کے ہمیں بتا رہا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کا ساتھ بھی دیتے رہیے, مالی تعاون بھی کرتے رہیے. آئیے اب الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سبحانی چمکا طیبہ کا چاند, جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جن کا منبر بنی گردن اولیاء, جن کا منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم ایمان موتوں کا ونڈوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.